الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ حضرت آدم اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ اور بھائی کیوں نہ پریشان ہوتے، کیوں نہ ڈرتے؟ اللہ کی ناراضی آسان بات ہے، اور پھر وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، سچے نبی، بھلا وہ کیوں نہ پریشان ہوتے؟ ان کے دل میں غرور تھوڑے تھا کہ اپنے فعل پر نادام نہ ہوتے۔ نادام ہوئے اور بہت نادام ہوئے، روئے اور بہت روئے، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، ان کی خطا معاف کی اور ان سے خوش و راضی ہوئے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ میرا داؤ بیکار گیا، آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان سے راضی ہو گیا، وہ میرے مکر و فریب سے بچ کر صحیح و سالم نکل گئے، تو وہ فرط غضب سے انگاروں پر لوٹنے لگا، حسد اور جلن سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، کہنے لگا آدم ٹھہرو، تم اور تمہاری بیوی ہوا میری زد سے بچ کر نکل گئی، تو خیر اب تمہاری اولاد سے سمجھوں گا، ان سے ساری کسر نکالوں گا، ان کو گمراہ کر کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑوں گا۔ میرا نام شیطان نہیں اگر ان کو نہ بہکاؤں، خوب خوب گناہ پر آمادہ کروں گا، ایسے ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ وہ میرے پھندے میں آئے بغیر نہ رہیں گے، میری اتباع کریں گے۔ شیطان یہ ارادہ کر کے موقع کا منتظر رہا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام قابل تھا اور چھوٹے کا حابیل۔ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، شیطان کی دشمنی کو خوب سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اسی نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا اور ہمارے ساتھ بھی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا، اس لیے وہ اس کے مکر و فریب سے بچتے رہے۔ قابیل ان کے بالکل برعکس تھا۔ ایک دن حابیل و قابیل نے اللہ کے لیے قربانی رکھی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ قابیل نے جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور میری نہیں، تو بس غصے میں بے تاب ہو گیا، حسد کی آگ بھڑک اٹھی، جوش و غضب میں عقل ٹھکانے نہ رہی۔ شیطان نے پورے طور پر اس پر حاوی ہو گیا، وہ تو کہہ ہی چکا تھا کہ میں تمہاری اولاد کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا۔ موقع اچھا ملا، قابیل شیطان کے کہے میں آ کر بھائی کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا اور قتل کی دل میں ٹھان لی۔ ایک دن حابیل سے کہا کہ میں تم کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے تم سے دلی نفرت ہے، میں تم کو جب قتل کروں گا تب مجھے قرار آئے گا اور میرے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ حابیل نے کہا میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے جس کے عوض میں تم میری جان لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے میری نظر قبول فرمائی تو اس میں میری کیا خطا؟ پروردگار تو پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو قتل کر ڈالو، تم ہی گناہ گار ہوگے، میری بے گناہی اور اپنے گناہ کے تم ذمہ دار ہوگے، میرا خون ناحق تمہارے سر ہوگا، خدا کے حضور میں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے لے جاؤ گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ مجھے قتل کرنے کی نیت ہے تو قتل کرو، مگر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ تمہارے خون میں نہ رنگوں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے اور خواہشات نفسانی بڑھ جاتی ہیں تو پھر اچھے برے کی تمیز اور عذاب و ثواب کی فکر دل سے محو ہو جاتی ہے۔ قابیل کا دل بھی ایسے ہی تھا، اتنی سب باتیں بھائی نے کیں لیکن کوئی اثر نہ ہوا،
بلکہ جوش و غضب میں اور زیادتی ہوئی، غصہ اور حسد میں اضافہ ہوا۔ نفس سرکش نے صلاح دی کہ جو ہو سو ہو، تو قتل کر۔ آخر ایک دن ایک پتھر کھینچ کر بے گناہ بھائی کے سر پر دے مارا۔ پتھر کے لگتے ہی ان کا کام تمام ہو گیا اور قابل کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، بے چین دل میں چین پا گیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل کے ہاتھوں ہوا۔ قابل نے قتل کی ایجاد کی، بھائی سے دشمنی کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے دین میں خیر کی کوئی بات ایجاد کی تو جتنا ثواب کار خیر کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ایجاد کرنے والے کو ہوگا، اور کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہمارے دین میں کسی بری بات کی بنیاد قائم کی، جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی نکالنے والے کو ہوگا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، قابل نے جو قتل کا طریقہ نکالا ہے تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کے سر ہوگا۔ قابل نے بھائی کو تو قتل کر ڈالا، لیکن حیران پریشان کہ لاش کا کیا کرے۔ لاش لیے لیے پھرتا تھا اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ترکیب کی جائے، چونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی، اور اس نے کبھی دیکھا نہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حابیل کی لاش چھپائی جائے، تو اس نے قابل کو سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کوے کی لاش کو دفن کیا۔ قابل یہ دیکھ کر بہت نادام اور پریشان ہوا، دل میں کہا کہ میں اس جانور یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اتنا بے وقوف ایسا انجان کہ مجھے کچھ نہ آئے اور کوے سے مجھے علم حاصل ہو۔ قصہ مختصر، قابل نے کوے کو دیکھا دیکھی قبر کھودی اور اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت سی اولاد دی، خوب نسل بڑھی، اور ان کی اولاد میں بہت سے لوگ شیطان کے پھندے میں پڑ کر گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی اولاد گمراہی سے بچے، شیطان کی مرید نہ ہو، اچھے کام کرے تاکہ جنت کی مستحق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چھانٹ لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ وہ رسول یک کے بعد دیگرے آتے رہے اور اپنے بھائی بندوں اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ بہتوں نے ان کو اپنا رسول مانا اور ان کی بات پر سر تسلیم خم کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور شیطان کی اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی حضرت شیش علیہ السلام ہوئے۔ پھر یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے اور اپنی قوم کو خدا سے ڈراتے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے۔ حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین سید المرسلین پر جا کر ختم ہوا۔ ان تمام نبیوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور اللہ کی سلامتی ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، مصیبتیں اٹھائیں، سختیاں برداشت کیں، چوٹیں کھائیں، خون آلود ہوئے، مگر برابر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی روکتے رہے۔ لیکن جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، اور جن کو شیطانی حرکتیں پسند تھیں
وہ شیطان ہی کے مرید بنے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ دنیا میں 1000 سال کے قریب رہے، کچھ کم 1000 سال کے بعد وفات پائی اور اصل ٹھکانے پہ جا کے مقام کیا۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ان کے خلیفہ ہوئے۔ لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔